اسی لیے آج ہم اسلام میں علاقائی رسم و رواج کی کیا جگہ ہے اس پر چرچا کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ. آئیے ان کا تعارف بھی آپ سے کروا دیتے ہیں. محمد عارف منظری الازہری صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں. آپ کا بھی بہت استقبال ہے. آپ اسلامک اسکالر ہیں. کالر ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں قنوج سے. اپنا سوال پوچھ لیجیے آپ. جی کل ہم نے پوچھا تھا, ہمارا سگنل چلے گئے تو جواب مل نہیں پایا. حضور پاک ہمیں خواب میں دکھائی دیے, ہمیں بہت خوشی ہوئی, ہم بے چین ہیں اس کا کیا کریں, کیسے کیا کریں, کیسے خوشی منائیں, اس میں جاننا چاہتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے. محمد عارف منظر الازہری صاحب, آپ کیا ان کو جواب دیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ بھی بتائیے کہ جو علاقائی رسمیں ہوتی ہیں انہیں کس طرح سے ہمیں فالو کرنا چاہیے, اسلام اس کو لے کر کیا کہتا ہے یہ بھی بتائیے, اور ان کا جواب بھی آپ دیجیے. حضور پاک انہیں خواب میں دکھے تھے تو یہ کیا کر سکتے ہیں اس کو لے کر. سب سے پہلے تو ہم اپنے بھائی کو مبارکباد دیتے ہیں, اور ہم خود آپ کا خواب سن کر بہت ہی زیادہ مسرور ہیں, اور آپ کی خوش قسمتی پر ہم ناظرہ ہیں. ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے وہ نعمت عطا فرمائی, اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں دیکھنا بالکل سچ ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جو ہے وہ حقیقی خواب ہوتا ہے. شیطان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سرکار کے لیے خصوصیت رکھی ہے. جس نے خواب میں دیکھا کہ وہ سرکار مدینہ کو دیکھ رہا ہے, وہ اس کو احساس ہے کہ سرکار مدینہ ہے, تو واقعی میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو زیارت نصیب ہوئی ہے. آپ کا کوئی ایسا عمل, درود شریف کی کثرت, عشق رسالت, یہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور درود کثرت سے پڑھتے رہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ درود پڑھنے والا اس سے دنیا میں بھی قریب تر ہے اور آخرت میں بھی سب سے زیادہ قریب تر ہوگا. اور جو درود پڑھتا ہے تو سرکار کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کا نزول بھی فرماتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرہ, جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس خواب کی برکت سے آپ کو رسول کائنات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کی بھی زیارت نصیب عطا فرمائے. اب میں اسلام میں جو ایک علاقائی رسم و رواج کے تعلق سے جو ٹاپک چھڑا ہوا ہے تو اس پر آنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ڈاکٹر غوث محمد صاحب قبلہ نے ایک اصول بتا دیا کہ وہ رسم و رواج جو اسلامی قوانین سے ٹکراتی نہیں ہے ان کا اسلام میں جو ہے خیال رکھا گیا ہے. لہذا اسلام میں علاقائی رسم و رواج کو کلی طور پر رد یا مطلقاً قبول نہیں کیا گیا ہے, بلکہ اس نے ان کے حسن و خوب کی بنیاد پر شریعت نے فیصلہ کیا ہے. اور قرآن کریم میں ہم جب دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین, درگزر کو اختیار کرو, نیک عرف کا حکم دو, اور جاہلوں سے کنارہ کش رہو. اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ عرف یعنی معروف اور پسندیدہ معاشرتی عادات و اطوار کو اپنانے کا حکم دے رہا ہے. شریعت کے اصولوں سے متصادم نہ ہو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد انصار کے بعد پسندیدہ معاشرتی طور طریقوں کو باقی رکھا, اور کبھی وہ جاہلی رسومات کو ختم بھی فرمایا, جیسے سودی لین دین, جاہلی نکاح, اور لڑکیوں کو وراثت سے محروم کرنا. جب ہم احادیث نبویہ اور صحابہ کے عملی نمونوں عملی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اچھے رسم و رواج کو اپنانا اور برے رواج کو مٹانا ہی اسلامی اصول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی ہمیں ملتا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن, یعنی جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کے معاملات میں مدینہ کا ایک رواج تھا دب بجا کر اعلان نکاح کو
نکاح کرنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان نکاح کو باقی رکھا، کیونکہ اس میں اعلان نکاح اور خوشی کا اظہار تھا۔ لیکن جاہلی زمانے کی وہ رسمیں جو ظلم یا بے حیائی پر مبنی تھیں، جیسے عورتوں کو زبردستی نکاح میں دینا یا وراثت سے محروم کرنا، ان سب کو ختم کر دیا۔ عمل صحابہ سے بھی یہ اصول واضح ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں ہر علاقائی رسم و رواج کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر، شام اور عراق جیسے مفتوحہ علاقوں میں وہاں کے بعض معروف تجارتی اور زرعی معاہدات کو برقرار رکھا، کیونکہ وہ عدل و انصاف پر مبنی تھے اور شرعی اصولوں کے خلاف نہ تھے۔ لیکن ان علاقوں میں موجود جو جاہلی خراج اور ظلم پر مبنی ٹیکس تھے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں علاقائی رسم و رواج کی گنجائش ہے، مگر صرف وہی جو فطرت سلیمہ اور شریعت کے اصولوں سے ہم آہنگ ہوں، جبکہ خلاف شریعت رسومات کا خاتمہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اچھی رسم و رواج تھی، ہم جیسے مہمان نوازی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا اور عرب کے اس حسن سلوک کو اور اس رواج کو، بلکہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کا ایمان رکھتا ہے، تو وہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے، مہمان نوازی بہتر سے بہتر فرمائے۔ اور نکاح میں جیسے اعلان کا رواج تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان نکاح کو بھی جو ہے باقی رکھا، اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح اور زنا کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق اعلان ہے۔ لہذا جو ہے بہت ساری ایسی رسمیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھی۔ عرب میں قرض لکھنے کا رواج تھا، گواہ بنانے کا رواج تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لکھنے اور گواہ بنانے کے رواج کو باقی رکھا۔ اور شیر خوار بچے کے عقیقہ کا بھی جو ہے نا رواج تھا۔ اس کی شکلیں اگرچہ الگ ہوں، اس میں کچھ خامیاں ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خامیوں کو دور فرمایا ہے، اور اگر وہ اچھی رسم تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا ہے اور اس کی اصلاح فرما کر اس کو اسلام میں ایک خاص مقام بھی عطا کیا۔ یوں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہاں پر ایک رواج تھا قبیلے کے سرداروں سے مشورہ کرنے کا، تو سرکار نے مشورہ کرنے کو سنت قرار دیا، بلکہ یہ سنت الہیہ بنا دیا گیا کہ جب کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو آپس میں جو ہے مشورے کریں۔ مثلا قبیلائی طور پر، خاندانی طور پر لوگ ان نسبتوں سے نام بھی دیکھیں، تمام رسموں کو اس لحاظ سے بھی ہم فالو کر سکتے ہیں کہ جو بہت وقت سے چلی آ رہی ہیں، کیا اب انہیں فالو کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ یہ سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا چاہیے، صرف اس وجہ سے کہ اتنے سال سے ان چیزوں کو کیا جا رہا ہے ہم اسے کریں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک کالر لکھنؤ سے ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں، اپنا سوال پوچھ لیجیے آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہیے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں جیسے آپ کا یہ ٹاپک یہ شادی بیاہ والا چل رہا ہے، جیسے آج کل شادی بیاہوں میں کھڑے ہو کر پانی لوگ پی رہے ہیں اور بغیر درود فاتحہ کھانے پر کر کے ڈائریکٹ کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو کھانے پر پہلے درود فاتحہ کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، محمد عارف منظری صاحب کیا آپ جواب دیں گے انہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں درود شریف پڑھنا کھانے پر فاتحہ کرنا کیسا ہے، اور شادیوں میں ہم دیکھتے ہیں لوگ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں، اس طرح کے سوالات انہوں نے یہاں پر کیا جواب آپ دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ خلاف مروت چیزیں ہیں جو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جن کو غلط سمجھا جاتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، اور خلاف سنت چیزیں ہیں۔ اور یہ جو ہم نے بفر سسٹم شروع کیا ہے، کہ جیسے ڈاکٹر غوث محمد صاحب نے فرمایا کہ اس کی پہل جو ہے اہل ثروت حضرات اور رسوخ رکھنے والے اور پاورفل جو لوگ ہیں وہی اس کلچر کو زیادہ فروغ دے رہے ہیں۔ لہذا کھانا کہیں اور ہے، پانی کہیں اور ہے، اور ایک عجیب سا تماشا ہوتا ہے، اور یہ بالکل اس کو پسندیدہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک کھڑے ہو کر پانی پینے کی بات ہے، تو کھڑے ہو کر جو پانی پینا جو ہے وہ جو ہے اس میں ایسا کوئی گناہ نہیں ہے،
کہ جس کو بہت آخرت میں کوئی ایسا مسئلہ درپیش آئے کہ کھڑے ہو کر بھی پانی پینے ثابت ہے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ بیٹھ کر کھائیے پیجیے۔ تو ان دونوں احادیث میں جو ہے نا تطبیق جب کی جائے کہ ایک طرف حکم ملتا ہے کہ بیٹھ کر ادب کے ساتھ کھایا جائے، اور ایک طرف کچھ اشارے ملتے ہیں کہ کھڑے ہو کر بھی پیا گیا ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں جو تطبیق دی جا سکتی ہے، جو تطبیق دی ہے علماء نے، وہ یہ ہے کہ جو ہے اگر آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں یا آپ اس حالت میں ہیں کہ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ پی سکتے ہیں، اور چلنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ وہ چل کر جو آپ کھانا پینا جو کھاتے ہیں وہ آپ کے لیے جسمانی طور پر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، آپ کا وہ لقمہ آپ کے حلق میں پھنس سکتا ہے، غرض کی طبی نقطہ نظر سے وہ آپ کو مضر ہو سکتا ہے، لہذا اور جو شادی بیاہ میں جو کھانے پینے کا ماحول ہے وہ عام طور سے چل پھر کر کھانے پینے کا ماحول ہے، ایک چیز یہاں سے اٹھائی ایک چیز وہاں سے اٹھائی اور چلتے چلتے کھاتے ہیں، یہ بالکل شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے اور اصولوں کے خلاف ہے، مزاج کے خلاف ہے، اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ اور جہاں تک کھانے پر درود فاتحہ کی بات ہے تو یہ ایک خیر و برکت کا عمل ہے، اور عام طور پر یہ جو ہے نا رائج ہے، اور اس سے صرف ایک یہ نیت ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کچھ قرآن کی آیات پڑھ دی جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ لیا جائے، اور اس کا ثواب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے تاکہ کھانے میں برکت حاصل ہو، اور بطور حصول برکت آیات قرآنیہ کا اور ان معمولات کا کرنا احسن ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص نہیں کرتا ہے یا نہیں کیا تو اس میں وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا۔ جی جی محمد عارف منظری صاحب، کیا آپ جواب دیں گے انہیں؟ کس موقع پر کیا ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ مدینے میں آج بھی کئی ایسے قبیلے ہیں جو ڈانس کرتے ہیں، تلوار لے کر، ایسے رسم و رواج ان کے ہاں چلتے ہیں اور برسوں برس سے وہ چلے آ رہے ہیں کہ یہ کتنا صحیح ہے، کیونکہ مدینے میں یہ قبیلے ہیں، اس سے یہ متعلق ہو کر یہ سوال پوچھنا چاہ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کسی خوشی کا ایسا موقع ہوتا ہو تو وہ تلوار اور ڈھال لے کر جو ہے نا رقص کی صورت میں اس طریقے سے خوشی کا اظہار کرتے ہوں، تو اگر اس میں بے حیائی نہیں ہے اور کوئی ایسے گانے بجانے نہیں ہیں جو قرآن اور سنت سے متصادم ہو، تو ایسا خوشی میں رقص جو ہے نا درست ہوگا۔ لیکن اگر جو ہے اس کے پیچھے جو نظریات ہیں یا اس کے پیچھے جو نیت ہے یا وہاں پر اور اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں، تو اگر وہ شریعت سے متصادم ہوں گے اور اگر وہ ڈانس جو ہے رقص سے ہٹ کر وہ دنیاوی لذت نفسانی کے طور پر ہوگا، لہو و لعب کے طور پر ہوگا، تو بلا شبہ وہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہوگا اگر اس کا تعلق لہو و لعب سے ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر غوث محمد صاحب، کیا آپ جواب دیں گے انہیں؟ جائیداد میں حصے کو لے کر یہ سوال کر رہی تھی۔ جی میں اس سوال کی طرف آؤں، مجھ سے قبل جو سوال کیا گیا تھا مولانا عارف منظری ازہری صاحب نے اس کا جواب دے دیا ہے، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ عرب میں جو یہ قبائل جو تلواروں کے ساتھ رسمیں ہوتی ہیں نا، یہ بہت پرانی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے اور باہر جو ہے کچھ حبشی لوگ جو ہے وہ تلواریں لہرا رہے تھے اور تلواریں لے کر جو ہے وہ قبائلی جو رسمیں ادا کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے یہ دیکھنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے، حضرت عائشہ نے جو ہے اپنا چہرہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے پہ رکھا اور کھندے پہ رکھتے ہوئے ان رسموں کو اور وہ جو پروسیس ہو رہا تھا ان سب کو دیکھتی رہی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے،
जब तक वो इस्लामिक वैल्यूज और उस कोर सिस्टम को अगर वो मुतासिर नहीं करती हैं तो इन सारी चीजों में भी कोई हर्ज नहीं। और ये वही रस्में हैं जो जमाने जाहिलियत से चली आ रही हैं, और इस्लाम ने जो है इनके ऊपर कोई आपत्ति जो है जाहिर नहीं की है, क्योंकि ये समाज के लिए न तो मुज़िर थी और न उसके लिए जो वो जो है इस्लामी रिवायात से टकरा रही थी। तो इसमें जो है कोई हर्ज की बात नहीं है मेरे नजदीक। आरिफ मंजरी साहब, आप किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे इन सवालों को? आप समझ पाए सवाल? जी, बहन का जो सवाल है कि लड़कियों को और लड़कों को किस अंदाज में विरासत तकसीम की जाए, तो कुरान पाक ने विरासत के मसाइल को वाज़ेह तौर पर बयान किया है, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। तो अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि लड़कों को जो है वो लड़कियों का दुगना दिया जाएगा। और विरासत के जो मसाइल हैं उसमें हिस्से होते हैं और उसकी एक तफसील है। लिहाजा कितने बच्चे हैं, कितने बच्चियां हैं, माँ है, बाप है, और भी जो अफराद हैं उन सब को एक तहरीरी तौर पर लिखकर और अपने मकामी किसी आलिम से उसकी तफसील मालूम कर सकते हैं कि किस हमारे पास इतनी इतनी जायदाद है और इतने इतने अफराद हैं, किसको कितना मिलेगा। तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ के जो जिम्मेदार आलिम होंगे तो वो शरई तौर पर वो सारी तकसीमात को बेहतर अंदाज में आपको समझाकर और लिखकर दे सकेंगे। और जो मोटा मोटा ये है कि लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के को लड़की का दुगना दिया जाएगा। और इसकी वजह यह है कि लड़कों पर मर्द पर जो है वो इखराजात हैं और जिस कदर भी जिम्मेदारियां हैं वो मर्दों पर हैं। और इधर बेटी को बाप की भी विरासत से मिलता है, फिर उधर शौहर की भी विरासत से मिलता है। तो इस तौर पर बेटी बेटों के बराबर हो जाती है, बल्कि बाज़ औक़ात जो है ना बेटों से ज्यादा भी बेटी को जो है ना हिस्सा मिल जाता है। और दूसरा नफल नमाजों के ताल्लुक से जो सवाल था, नफल नमाजें बहुत ही अहम नमाजें होती हैं। अल्लाह ताला ने जो हमारे ऊपर फर्ज नमाज हमारे ऊपर फर्ज किए हैं वो तो हमें पढ़ना ही है। और हदीस पाक में है कि जो नफल नमाजें पढ़ता है वो जो है मुझसे करीब हो जाता है, और इतना करीब होता है हदीस कुदसी में है कि जो नफल नमाजों की पाबंदी करता है तो मैं उसकी जबान बन जाता हूँ। यानी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी वो हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ निस्बत करके बयान करें कि अल्लाह यूं फरमाता है कुरान के अलावा, तो वो हदीस कुदसी कहलाती है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नफल नमाजों का पाबंद शख्स और नमाजों की पाबंदी करने वाला वो अल्लाह से इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह फरमाता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ। रब से इस कदर कुर्बत हासिल हो जाती है कि अल्लाह ताला उसको तमाम मासियात से महफूज फरमा देता है और उसकी जबान में वो तासीर अता फरमाता है कि अगर वो बोलता है, कोई बात कहता है तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा लेता है। उसके हाथ उठते हैं दुआ के लिए तो अल्लाह ताला उन हाथों की लाज रख लेता है। वो किसी भी नेक काम के लिए आगे बढ़ता है तो अल्लाह ताला उस काम को पाए तकमील तक पहुंचा देता है। वो सिर्फ अज़्म और इरादा करता है, अल्लाह ताला उस अज़्म और इरादे को पूरा फरमा देता है। और सबसे बड़ा आखिरत में उसको जो अज्र मिलने वाला है वो रब का कुर्बे खास मिलने वाला है। लिहाजा फराइज के साथ साथ नवाफिल की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। और इसका एक फायदा ये भी होता है कि जो नफल की पाबंदी करता है उससे सुन्नतों की भी पाबंदी हो जाती है, और जो सुन्नतों की पाबंदी करता है उससे फराइज की पाबंदी भी सख्ती से जो है देखने को मिलती है। तो लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नवाफिल की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आरिफ मंजरी साहब, क्या आप इनको जवाब देना चाहेंगे? देखिए, हाबिल और काबिल का मसला है, कुरान पाक में उसका जिक्र भी आया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं और
ایک مسئلے پر، خاتون کے مسئلے پر جو ہے نا مسئلہ درپیش آیا، جس میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، اور پھر وہ پریشان ہوا کہ اب اس عیب کو ہم کیا کریں، اور یہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، اب اس کو ہم چھپائیں کہاں اور کیا کریں۔ تو اس صورت میں ایک کوے کا ذکر آتا ہے کہ ایک کوا آیا اور دوسرے کوے کو مارا، اور پھر اس نے جو ہے نا مٹی زمین میں کھودی اور مرے ہوئے کوے کو دوسرے زندہ کوے نے دفنا دیا، دبا دیا۔ اس نے اس تمام چیزوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ ہم تو اس کوے سے بھی بدتر ہیں، ہمیں اتنی بھی عقل نہیں آئی۔ تو اس کے بعد قابیل نے حابیل کو گڑھا کھود کر اور دفنا دیا، اور دنیا میں سب سے پہلا جو جرم ہے قتل کا، وہ قابیل کے ذریعے جو ہے نا سرزد ہوا۔ یہ آتا ہے کہ قدر بھی قتل و غارت گری کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے، اس کا سب سے پہلا جو ہے نا کرنے والا قابیل ہے۔ اس کو اس کا حصے داری کے طور پر اس کو سب سے پہلے اس کا عذاب اس کے حصے میں ملتا رہے گا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی بھی ایسے گناہ کے اور ایسے رسم و رواج کے بانی نہ بنے کہ ہم سماج کو کوئی ایسا رسم دے جائیں، سماج میں ایک ایسی بنیاد ہم ڈال جائیں، کوئی ایسی داغ ڈال دیں جو آنے والی نسلیں اس سے تڑپیں اور پریشان ہوں، اور لوگ اس سے نکلنے کے حل تلاشنے میں صدیاں لگا دیں، اور آپ جو ہے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ جو ہے گناہ جاریہ جو ہے وہ آپ کو اس پہ آپ مرتکب رہیں اور عذاب میں مبتلا رہیں۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص رسم و رواج جو اسلام سے متصادم رسم و رواج ہیں، اور اللہ کے میں نے ایک حدیث پاک بیان کی تھی کہ ما رعوا المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، مسلمان جس کو بہتر سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔ جب پوری کمیونٹی میں، پورے مسلمانوں میں کسی بھی رسم و رواج کو لے کر ایک ہلچل ہے، بے چینی ہے، تو وہ ہلچل اور بے چینی ہی بتاتی ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برائیوں سے، شبہات سے بچنے کے لیے ارشاد فرمایا تھا، تو صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہم کیسے جانے کیا چیز بری ہے اور کیا اچھی ہے۔ بالکل، دیکھیں یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کس چیز میں فضول خرچی ہو رہی ہے، اس چیز کو ہمیں اوائڈ